بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ اس کا پیچھا کرے، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانک دے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا، والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، زمین کو بچھایا، ونفس وما سواها، نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے نفس کو ٹھیک بنایا، فألہمها فجورها وتقواها، یقیناً ہم نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں راستے بتا دیے، ہم نے انہیں تمیز دیا کہ وہ نیکی کو بھی پہچانتا ہے، بدی کو بھی پہچانتا ہے، قد افلح من زکاها، وہ شخص یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساها، وہ شخص یقیناً برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، جو خاک میں ملا دیا جس نے اپنے نفس کو، اور اس نے اپنے نفس کی تباہ کی، اپنے نفس کی پیروی کی، وہ آدمی خاک آلود ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، انا ہدیناہ السبیل وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے انسان کو دونوں راستے نہیں بتائے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے، دونوں راستے بتانے کے بعد ہم نے انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ شاکر بن جائے، شکر گزاری کرے اللہ کی نعمتوں کی، چاہے وہ اللہ کی نعمتوں کے انکار کر دے، کفر کرے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اگر وہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے، کسی پر احسان نہیں کرتا، نہ اللہ پر احسان کرتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرتا ہے، نہ اسلام پر احسان کرتا ہے، نہ کسی اور شخص پر احسان کرتا ہے۔ اگر اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں تو وہ اللہ کا شکر گزاری کرتا ہے، تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ شکر گزاری کرے اللہ کا۔ ومن کفر فعلیہا، اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اسی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اللہ نے نعمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پرواہ کر دیا، مال دیا، دولت دی، سب کچھ دینے کے بعد اگر پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا، اس کا وبال اسی پر ہے جب وہ ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان بھی کروا دیا۔ سورہ کہف میں فرمایا قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ حق تمہارے رب کے طرف سے آ چکا ہے، جو چاہے ایمان لا کر مومن بن جائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ اگر کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر الٹے پاؤں اسلام میں آ کر الٹے پاؤں واپس ضلالت کی طرف چلا جائے، وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر وہ اسلام میں آ کر الٹے پاؤں واپس ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف، کفر کی طرف چلا جائے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر اسلام کو تم چھوڑ جاؤ تو نہ اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ اسلام والوں کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ جس نے اسلام کو نازل کیا اس کا نقصان پہنچا، ان کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ تمہارا ہی نقصان ہے، تمہارے نفس کا نقصان ہے۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، انا اعتدنا للظالمین نارا، پھر ہم نے ایسے ظالم لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ احاط بہم سرادقها، پھر ان کو چو طرف سے کناتے لگائی ہیں، اس آگ کو چو طرف سے کناتے لگی ہوئی ہیں، دیواریں لگی ہوئی ہیں آگ کو۔ وَيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، پھر جہنمی اس آگ میں ہوں گے جب کبھی پانی کی فریاد کریں گے، پانی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو ان کو جہنم سے وہ پانی پلایا جائے گا جو گرم جوش۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، تو ان کو بمثل کالمہل یعنی تانبے کے مثل پانی پلایا جائے گا، گرم پگھلے ہوئے تانبے کے مثل پانی پلایا جائے گا، پھر اس کو پی نہیں سکے گا۔ ایک جگہ پہ فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ،
اس کو گرم پانی پلایا جائے گا، پیپ کا پانی پلایا جائے گا، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، پھر وہ اس کو پی نہیں سکے گا، اسے گھونٹ ب گھونٹ پیے گا، مجبور ہو کر پیے گا، لیکن بمشکل اس کے گھونٹ اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکے گا. ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، اس قدر سخت عذاب ہوگا کہ اسے ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہنم کے اندر نہ مر سکتا ہے آدمی، نہ وہاں جی سکتا ہے، نہ وہاں زندگی ہے، نہ وہاں موت ہے. اس طریقے کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں تیار کر رکھے ان ظالموں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اسلام کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کے اسلام کا انکار کرتے ہیں. وَيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، پھر جب وہ پانی کی تمنا کریں گے، فریاد کریں گے تو ان کو گرم پانی پلایا جائے گا بمثل پگھلے ہوئے تانبے کا. پھر وہ جنتیوں سے سوال کریں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، سورہ اعراف کے اندر ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، پھر جہنمی جنتیوں سے سوال کریں گے، اہل جنت سے، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، تم ہم پر جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے ہم پر پانی پھینک دو، ہمیں پانی گرا دو ہم پر. او مما رزقکم اللہ، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ان میں سے ہمیں کچھ دے دو. وہاں تو انہیں گرم پانی مل رہا ہے، اب فریاد کر رہے ہیں، اب جنت سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں پانی بھی دے دو، یا اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے کچھ دے دو. پھر وہ جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے کفار پر جہاں جنت کا کھانا اور پینا اور جنت کا رزق ان پر حرام کر دیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے کھانے کے متعلق ارشاد فرمایا سورہ دخان کے اندر، ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاسیم، گنہگار کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، کھانا بھی جو تھوہر کا کھانا انہیں دیا جائے گا تھوہر کے درخت کا، وہ بھی پگھلے ہوئے تانبے کے مثل ہوگا. وہ اس کے کالمہل یغلی فی البطون، وہ اس کے پیٹ میں اس طرح کھولے گا کغلیظ الحمیم، جس طریقے سے گرم پانی کھولتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں سے کہے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ لا کر ڈال دو. ذق انک انت العزیز الکریم، پھر ان سے کہو عذاب کا مزہ چکھو، تم دنیا میں بڑا عزت والا بنا پھرتا تھا. ذق انک انت العزیز الکریم، اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، تم دنیا میں بڑا غالب اور عزت والا بنا پھرتا تھا. کہاں گئی تیری عزت، کہاں گیا تیرا غلبہ اور روب اور دبدبا، سب کچھ یہاں ختم ہو چکا ہے. نہ یہاں تمہارا مال تمہیں کچھ کام آ سکتا ہے، نہ تمہارا کمایا ہوا پیسہ، نہ تمہارے اولاد، نہ تمہارے گھر والے، نہ تمہارے خاندان والے، نہ تمہاری سلطنت، نہ تمہاری بادشاہت، یہاں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے. لیکن وہ اتنا سخت دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والامر یومئذ للہ، آج صرف اللہ کی بادشاہت، کسی اور کی نہیں ہے، کسی کو بھی بادشاہت نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین کی. حکم چلے گا تو صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا، کسی اور کا کوئی حکم نہیں چلے گا. ھذا یوم لا ینطقون، اس دن تو کوئی بات تک نہیں کر سکے گا، اتنا سخت دن ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ حج کے اندر فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، پھر ان کفار کے لیے جہنم کے اندر ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کر دیے جائیں گے، تو ان کو پھر وہ کپڑے پہنائے جائیں گے. ثم صبوا فوق راس من حمیم، پھر ان پہ سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جو سرایت کرتا ہوا سر پر پانی ڈالا جائے گا تو وہ پانی سرایت کرتا ہوا اس کے پیٹ میں جائے گا. پھر ان انتڑیوں کو کاٹتے ہوئے، ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انتڑیاں جو اندر ہیں، سب چیز کو جو بھی پیٹ میں ہے، یعنی جو پانی سر کے اوپر گرایا جا رہا ہے، وہ پانی سر کے اندر سوراخ کرتے ہوئے، اس قدر گرم اور پگھلا ہوا پانی سر کے اندر سوراخ کرتے ہوئے اور پیٹ کے اندر جو بھی چیز ہے اس تمام چیزوں کو کاٹ کر دونوں ٹانگ کے نیچے سے نکل جائے گا. یہ پانی ابھی گرم ہی ہوگا، یہ عذاب پھر ہوتا رہے گا، یہ عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ عذاب جاری و ساری رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جہنم کے عذابات اس لیے بتائے ہیں دنیا کے اندر تو لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں، لوگ اس سے ڈر جائیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دنیا میں ہمارے گناہوں کا مواخلہ نہیں کرتا. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے ہر گناہ کی مواخلہ کرے، ہر گناہ کی پکڑ کرے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا تَرَكُوا، اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہر گناہ کی پکڑ کرے تو اس زمین پر چلنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہے. اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں ڈھیل دیا، ہمیں بتانے کے لیے وقت دیا ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے ٹائم دیا ہے، مہلت دی ہے کہ ہم سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ کی رسی اب ڈھیلی ہے، اب ہم سمجھ جائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لیا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. تو اس کی پکڑ سے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے ڈر جاؤ، ایمان لے کر آؤ اور عمل صالح کر لو، ورنہ قیامت کے دن پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فمن ثقلت موازینہ، جس شخص کے اعمال نامے کے نیک اعمال کے تولیاں بھاری ہو گئیں، فاولئک هم المفلحون، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جس شخص کو نیک اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، جس شخص کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، تو وہ کہے گا میرا اعمال نامہ آ کر پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، مجھے یقین تھا. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے. پھر وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، تو اس لیے وہ نیک اعمال کر کے وہاں پہنچا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو حاصل کی. فهو فی عیشۃ راضیہ، وہ ہمیشہ والی عیش و راحت کے اندر زندگی گزارے گا جنت کے اندر. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اور جو شخص ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم، جس شخص کے نیک اعمال کے تولی ہلکی ہو گئیں تو پھر ان کو بڑا خسارہ پہنچا اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. فرمایا سورہ نمل کے اندر ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، جو شخص لایا برائی تو اس کو ہم جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈال دیں گے. ونحشرہم یوم القیامۃ امما بکما ثما، سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو جمع کریں گے جہنم کے پاس اوندھے منہ کے بل، اندھے کر کے اور گونگا اور بہرا بنا کر اٹھائیں گے. ترمذی کی حدیث فرمایا، اللہ کے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، قال رجل یا رسول اللہ کیف یحشر یوم القیامت، کیف یحشر الکافر علی وجوہہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافر کو کیسے منہ کے بل وہاں کھڑا کرے گا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس رب نے دنیا کے اندر اس کو دونوں پاؤں پر چلایا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہاں ان کو منہ کے بل کھڑا کرے، وہاں منہ کے بل ان کو جمع کرے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس شخص کے نیک اعمال کی تولی ہلکی ہو گئی تو اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، پھر اس نے اپنے ہی نفس کو، اپنی جان کو نقصان پہنچایا۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس شخص کو اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے یہ کتاب، یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہوگا۔ انی ہاؤ مکرم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس میری بادشاہت بھی ختم ہو گئی ہے۔ ہلاک انی سلطانیہ، میری بادشاہت بھی ہلاک ہو گئی ہے، میری سلطنت بھی تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان تمام فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو پکڑو، خذوہ فغلو، ان کو پکڑو اور ان کو توپ پہنا دو گلے میں، اور ان کو ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ان کو ہتھکڑیاں لگاؤ اور 70 گز کے جو ہتھکڑیاں ہیں وہ لگا کر اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ تمام چیزیں اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہم اپنا محاسبہ کر لیں، دنیا کے اندر ہم نیک عمل کر کے آ گئے، نیک عمل کر کے گئے اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو پھر اس شخص کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو پھر وہاں خوش و خرم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس شخص کو نیک اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، سورہ انشقاق میں فرمایا پھر وہ خوش ہو کر اپنے گھر والوں کے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم لوٹے گا۔ جس شخص کو نیک عمل نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، جو نیک عمل دنیا میں کرتے ہیں، اگر جو شخص برائی لایا تو اس کو اونھے منہ کر کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، پھر ان کو وہاں ایسا کھانا بھی پگھلا ہوا تانبے کی مثل اور پینا بھی پگھلے ہوئے تانبے کی مثل، یہاں تک کہ ان کا اوڑھنا اور بچھونا بھی آگ کا ہوگا۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جس جہنم کے اندر ان مجرموں کے لیے، ان ظالموں کے لیے اوڑھنا بھی آگ کا اور بچھونا بھی یہ آگ کا ہوگا۔ کذالک نجزی المجرمین، تو ہم اسی طریقے سے مجرمین کو جزا دیا کرتے ہیں۔ جو بھی عمل لائے گا، جو بھی برائی لائے گا تو اس کو بدلہ ضرور دیا جائے گا، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ نیک اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہاں حساب و کتاب کرے گا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان کو وہ پورا بدلہ پائے گا، اور جس نے برائیاں کی ہوں گی تو وہ بھی اس کا پورا حساب پائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔